آپ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر فرمائیں۔ تو اس آیت کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت اور اپنی ذات کا خود بھی تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور مقام کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، اور ایسی 100 احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے خود اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، اور تعارف لفظ آنا سے شروع ہوا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس طرح اور بہت ساری احادیث میں اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی ذات کا خود تعارف کروایا ہے، اور یہ تعارف کروانا کسی غرور تکبر کی بنا پر نہیں، بلکہ تحدیث بالنعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صفات اور یہ کمالات عطا فرمائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، دعا کا ثمرہ ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ قوم آپ کی مخالف ہو گئی، وقت کے بادشاہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اور آپ نے آگ میں جاتے ہوئے حسبی اللہ و نعم الوکیل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے صحیح سالم واپس لوٹا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال ہے، آپ کی شان ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ آگ سے صحیح سالم واپس لوٹ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے انسان، پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے ابو الاضیاف کا لقب پایا۔ ابو الاضیاف کہتے ہیں مہمانوں کی خدمت کرنے کے والد، یعنی آپ سب سے زیادہ مہمانوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ مہمانوں کی عزت، توقیر، خدمت، ان کو کھانا کھلانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ اس وجہ سے آپ کو ابو الاضیاف کہتے ہیں، اور آپ ہی سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے شوربے میں روٹی ڈال کر اور اس کو اچھی طرح بھگو کر مہمانوں کو کھلایا ہے۔ آپ ہی سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے 120 سال کی عمر میں ختنہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو خلیل کا لقب عطا فرمایا، اس وقت آپ کے پاس 300 مویشی تھے، جانور تھے جو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 شادیاں کی۔ آپ نے پہلی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے کی، جن کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ نے دوسری شادی حضرت ہاجرہ سے کی، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کی عمر شریف 90 سال کی تھی، اور ان کے ٹھیک 30 سال کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ جب حضرت سارہ 120 سال کی، جب آپ کی عمر 120 سال کی ہوئی تو اس وقت حضرت سارہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا جن کا نام قنطورہ تھا، اس سے آپ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے بعد آپ نے ایک اور عورت سے نکاح کیا جس سے
آپ کے 7 لڑکے پیدا ہوئے۔ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 13 لڑکے پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت آپ کی عمر 90 سال تھی، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت آپ کی عمر 120 سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کو پیدا فرمایا۔ حضرت یعقوب کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو پیدا فرمایا، اور باقی انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت اسحاق کی نسل سے پیدا ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ اکیلے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور آپ نے جب تیسری مرتبہ مکہ مکرمہ کا سفر کیا اس وقت آپ نے حج بیت اللہ کا اعلان فرمایا۔ جس نے اعلان کو سنا، لبیک کہا، آج وہی حج کرتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 200 سال تھی۔ اب مکہ مکرمہ سے ملک شام میں واپس آئے تو ملک شام میں ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت جب آپ کی عمر شریف 2 سال کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے چلے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کو اپنے آگے بٹھایا، حضرت ہاجرہ کو پیچھے بٹھایا، اور آپ نے ملک شام سے سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور آپ نے مکہ مکرمہ میں سفر بھی کیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ ٹھہرے بھی صحیح، 3 مرتبہ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 13 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے پیارے ابراہیم اب میرے گھر کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ دونوں پیغمبروں نے تعمیر فرمائی۔ معماری کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا، اور مزدوری کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ جب بیت اللہ شریف بن گیا، بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب وہ بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، دعا کا ثمرہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرما لی تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، سامنے بیت اللہ ہے، دعا مانگنے والا خلیل اللہ ہے، اور آمین کہنے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ خود اللہ ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دعا مانگی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے، آپ کی دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے ہر نبی پیدا ہوا تو کسی نبی کو مانگا نہیں گیا، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں مانگا گیا، جنہیں عظیم الشان پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے۔ اگر کسی نبی کو مانگا بھی گیا ہے تو مولود کی حیثیت سے مانگا گیا ہے، رسول کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا۔ حضرت اسماعیل کو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم نے مانگا ربی حبلی من الصالحین کہہ کر، اور آپ نے ایک مولود کی حیثیت سے بیٹے کو مانگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا من لدنک ذریۃ طیبہ کہہ کر دعا مانگی، حضرت زکریا کو مانگا
تو آپ نے مولود کی حیثیت سے مانگا۔ اللہ نے اسماعیل کو عطا کیا تو مولود کی حیثیت سے عطا کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا کیا تو وہ بھی ایک مولود کی حیثیت سے عطا فرمایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسول کی حیثیت سے مانگا گیا تو اللہ نے بھی ایک رسول کی حیثیت سے عطا فرمایا۔ پھر جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے ان کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے کو تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار آپ کے گھرانے کو نہیں تھا، محض عبداللہ کے گھرانے کو نہیں تھا، محض عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں تھا، آپ کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو تھا۔ آپ کے گھرانے کو بھی آپ کی آمد کا انتظار تھا اور سارے زمانے کو آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہودی رہتے تھے، وہ بھی آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ مکہ مکرمہ میں عیسائی رہتے تھے، ان کو بھی حضور کی آمد کا انتظار تھا۔ صابی رہتے تھے، ان کو بھی آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ نصارہ رہتے تھے، ان کو بھی آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ زمانے نے حضور کی آمد کا انتظار کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان خود بیان فرمائی، اپنی ذات کا خود تعارف کروایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔